آج علماء کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے، آج علماء کو کڈنیپ کرنے میں لوگ لگے ہیں، علماء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس امت کے دو طبقے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ایک علماء کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے اور دوسرا طبقہ امیر طبقہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج امیر طبقہ تو بک رہا ہے، اس کا ایمان ختم، اس کا دھرم ختم ہو گیا ہے۔ آج پیسہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بہت بڑے امیروں کو میں نے کہا کہ فلاں مدرسہ قائم ہے، فلاں مسجد قائم ہے، پیسہ دے دو۔ بعض مسندین نے مجھے یہاں تک بتایا کہ بڑے امیر لوگ جب ان کے پاس چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے فقیر سمجھتے ہیں اور ٹائم پہ ٹائم دیتے چلے جاتے ہیں، عصر میں آنا، مغرب میں آنا، ظہر میں آنا، کل آنا، پرسوں آنا، دوڑا کر کے پریشان کر دیتے، تب آ کر کے کسی طریقے سے 1-2 ہزار کی رسید کٹواتے ہیں۔ بہت بڑا امیر ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو آپ مولویوں کے احسان مانیے کہ یہ علماء تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، یہ احسان مانیے علماء کا کہ تمہارے پاس چندہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، ورنہ چندہ دینے کے لیے آپ کو آنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج امیر لوگ کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اپنے آپ پیسہ ہے تو سمجھتا بہت کچھ میرے پاس ہے۔ تم سے بڑے رئیس دنیا میں آئے، کبھی آپ قارون کو بھی پڑھ لینا۔ قرآن میں قارون کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن میں قارون کا ذکر ہے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ دیا تھا، اتنی دولت دی تھی، اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ لیکن اس قارون کے اندر گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے علم کے بلبوتے پہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ میں نے اپنے علم کے بلبوتے پہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے۔ فخرانہ انداز میں وہ زمین پہ چلتا تھا، تکبر انداز میں وہ زمین پہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ کوئی بھی بندہ دولت کے اوپر فخر کرے، تکبر کرے اور اللہ کو اللہ کا مقام نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اور قارون کے اس خزانے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اے امیر لوگو، تمہیں اپنی اس امیری پہ، تمہیں اس دولت پہ بڑا فخر ہے۔ آج مسجدوں میں تم پیسہ دیتے ہو، بہت سے لوگ چندہ 50,000 لکھواتے ہیں اور 5,000 نقد دیتے ہیں اور 50,000 ڈیو رکھ لیتے ہیں اور دوبارہ وہ 50,000 دیتے نہیں ہیں۔ او امیر لوگو، یہ تم اللہ کو چونا نہیں لگا رہے ہو بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غصہ ہو گیا تو تیری امیری ایسی جائے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں گی اور ایسے عذاب اللہ مسلط کرے گا۔ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں، مسجدوں کو برا بھلا کہنے والوں، مدرسوں کو برا بھلا کہنے والوں، اے امیر لوگوں، کبھی کبھی سوچ لیا کرو، ہم سے بھی بڑے امیر لوگ گزرے، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا تو مجھے بھی دھسا سکتا ہے۔ آج امیر لوگوں کے دیکھیے آپ، دو لوگوں پہ ٹارگٹ ہے آج، علماء کا طبقہ اور یہ امیر طبقہ۔ امیر طبقہ تو ایسی بکا ہوا ہے، جتنا امیر ہے اتنا اس کا ڈیمانڈ بڑھے گا۔ ایک امیر آدمی کے بیٹے کی شادی ہو تو دیکھیے، غریب گھرانے میں وہ شادی نہیں کرے گا، دیندار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، وہ وہاں شادی کرے گا، وہ اور بڑا نیشنل فقیر ہوتا ہے، اور بڑا کتا ہوتا ہے، وہ زبانیں اور نکالتا ہے، اور چاہیے مجھے، بائک تو میرے گھر پہ ہے، مجھے کار چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے تو کس بات کا تو امیر ہے؟ جب امیر ہے اس کے باوجود بھی تمہیں دولت چاہیے، اس کا مطلب تو امیر نہیں، تو فقیر ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو حالات، اور آج تو امیر ایسے ہی بک گیا، آج علماء بھی بکے ہوئے ہیں۔
کچھ علماء توحید پرست عالم موجود ہیں، ان علماء کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان علماء کے اوپر اپنا کشنجہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان علماء کو گرفت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یوٹیوبر والوں، بہت سوچ کر کے ہماری تقریریں ڈالنا اور بہت سوچ کر کے تھمبنیل بنانا، بہت سوچ کر کے آپ نے مولانا جرجیز کی اتنی ساری تھمبنیل بنا کر کے آپ نے بہت کچھ ڈالا، بہت نے ہندوؤں کے بارے میں، ہندوؤں کو اس طریقے سے مولانا نے ٹارگٹ کیا، دیوی دیوتا کو اس طریقے سے آپ نے یہ کیا، آپ نے کہیں کا فلاں پنڈت کو مولانا نے کھول کر کے رکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بہت کچھ لوگوں نے ڈالا ہوا۔ جب میں جیل میں بھی ملنے کے لیے گیا تو مولانا بتایا مجھ کو بتایا کہ یوٹیوب کی بنا پہ یوٹیوبر نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، ایک بھی یوٹیوب والے نے مولانا کا کچھ بھی سپورٹ نہیں کیا، اتنا کچھ کماتا ہے۔ آپ نے کیا دیا؟ ایک عالم کو آج نے 10 روپیہ تک آپ نے نہیں دیا، لیکن یوٹیوب والا اتنا کچھ کمانے کے باوجود کبھی اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، کم سے کم جن مولانا کے ذریعے سے 2 روپیہ کما رہا ہوں، کم سے کم اس مولوی کو چائے تک بھی پلا دوں۔ ایسے یوٹیوبر لوگ صرف اپنے فائدہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی پھنستا ہے تو میرے بھائی اس کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہے میرے بھائیوں، آپ کمائیے ضرور، اللہ کرے آپ امیر اور بہت بڑے پیسے والے بن جائیں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں آپ قدم پھونک کر کے رکھیے، آپ کی ایک حرکت مجھے بھی جیل میں ڈال سکتی ہے، مجھے بھی کہیں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سوچ سمجھ کر کے یوٹیوبر والوں آپ لوگ میری تقریر ڈالیے گا، بہت سوچ سمجھ کر کے علماء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، جو عالم زیادہ فیمس ہو رہا ہے ان عالموں کے پیر کو کاٹنے اور اس کے کترنے میں اور کینچی سے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، علماء لگے ہیں۔ آج کے دور کے عالم کا دشمن بنا ہوا ہے، اس دور کی حکومت بھی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کو ترجیح نہیں دی جائے گی، حق عالم، اچھے عالم دنیا میں کم ہوں گے، اور جو اللہ 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 اور پھونک کر کے کھانے والے اور فاتحہ کر کے کھانے والے مولوی بہت زیادہ ملیں گے۔ تعویذ دے کر کے، تعویذ آج تک میں نے کسی کو تعویذ نہیں دی، کیونکہ تعویذ سے کیا ہوگا میں اس کو بتاتا ہوں، قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لو، یہ آیتیں پڑھ لو، ان آیتوں کی پڑھ کر کے دم کر لو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں تیری دور کر دے۔ لیکن تعویذ دینے والے بہت سے مولوی ملیں گے، بہت سے مولوی ملیں گے، میرے بھائی ایسے مولوی نہیں ہے، جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پونے 4 بج رہے ہیں، اب سوچ سکتے ہیں اتنی پوری رات تقریر ہوئی ہے، پوری رات تقریر ہوئی ہے، لیکن بدلاؤ آ جائے، آپ کی مسجد کی تعمیر ہو جائے۔ تعمیر و ترقی کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تعاون کیجئے میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مر جائیں گے، پیسہ رکھا رہ جائے گا، دولتیں پڑی کی پڑی رہ جائیں گی، لیکن اگر آپ نے اللہ کا گھر بنایا تو یہ گھر اگر آپ نے بنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے